یہ بہت خطرناک آدمی ہے، ان سے ڈرنا چاہیے بھائی۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے بھائی؟ تسی ٹھیک ہو؟ وعلیکم السلام، کیا حال ہے سر؟ کیا حال چال نے؟ سردیاں نال جی تاڑے کی حال الحمدللہ نے؟ ٹھیک۔ سردیاں تو تنگ تے نہیں کر دے؟ نہیں جی، سردی ادھر ہوتی ہے، اسلام آباد میں تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، لیکن گزارا کر لیتے ہیں پھر بھی۔ سویرے سویرے پایا وغیرہ ہاں کاندے ہو مزے نال جی سردیاں جی بالکل بالکل۔ زندہ باد۔ اوکے سر بولیں۔ اچھا، میرا آج تھوڑا سا نا قرآن کے بارے میں، ویسے بھی میرے جو شروع سے مدعا ہے نا وہ جی ہے، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ قرآن کے علاوہ کتابیں نا ان پہ میرا تھوڑا سا ڈاؤٹ رہتا ہے، اس لیے میرا بیک گراؤنڈ ہمیشہ ان کتابوں کے مخالف ہی ہوتا ہے، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں نا ان میں ارد بدھ بہت زیادہ ہے، سچ ہے، سچائی بھی ہے، ظاہر ہے کسی جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے اس میں تھوڑا سا ساتھ مکس کرنا پڑتا ہے، تو بیسک میرا یہی ہوتا ہے، اور میں حسبنا کتاب قرآن اللہ، پاک سے یہ بھی ڈھونڈتا رہتا ہوں کہ حسبنا کتاب اللہ۔ شاید آپ یہی سمجھ لیں۔ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ قرآن میں نماز پڑھنے کا طریقہ تو نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ سر میں وہ اشارہ ہے نا، اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی کے ابراہیم سے کہ او بھائی مقام سے نماز کے اتنے احکام ہیں، نماز میں مثلا ہر رکعت میں ایک نہیں رکوع وہ ہے، میں دو رکوع نہیں ہے، بالکل سجدے وہ قرات وغیرہ، سر اس کا کیا کریں گے؟ میں نے یہ کہا نا کہ وہ سچ کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹ کو ثابت کے ساتھ سچ ملانا پڑتا ہے نا، ساری حدیثیں بھی غلط نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، لیکن چلو وہ بات لمبی ہو جائے گی فی الحال۔ اچھا، آج میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ میں نے کچھ آپ کے مطلب ایسے لیکچر نہیں سنا جس میں متشابہات اور محکم آیات کے بارے میں آپ نے بتایا ہو تفصیل سے، وہ تھوڑا سا میں نے پوچھنا تھا کہ آپ کے مطابق متشابہات کیا ہے، مطلب ان کو کہا گیا ہے؟ ملتی دیکھیں جلتی آیات جیسے کہتے قرآن مجید میں جو بھی آپ دیکھیں گے نا آیا، اگر ایک آیا اس کو پڑھتے ہیں جی اس کے کئی محتمل معانی ہو سکتے ہیں، کئی محتمل یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ آیا متشابہ ہے۔ کوئی بھی آپ کسی شخص کا بھی کلام سن لیں، کوئی بھی حدیث سن لیں، کوئی شعر پڑھ لیں نا، اخبار میں کوئی خبر آ جائے، اب اس خبر کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب تک دلیل نہ ملے آپ کسی احتمال کو نہیں پکڑ سکتے، کسی شق کو نہیں پکڑ سکتے، ٹھیک ہے؟ اب ایک شخص کہتا ہے میں بیمار ہوں، اب وہ یہ بیمار ہو سکتا ہے، اس کا مراد یہ ہے کہ اس کو دل میں بیماری ہے، آپ دو احتمال دے سکتے ہیں، اس کے دل میں بیماری ہے، آنکھ کی بیماری ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے اس کو دل کی بیماری ہے یا آنکھ کی بیماری ہے، وہ دلیل لانا ہوگا کہ کون سی بیماری ہے اس کو۔ اگر قرآن مجید میں ایسی بات آ جاتی ہے کہ اس کے مختلف احتمالات ہو سکتے ہیں، یا مثلا کوئی شخص کہتا ہے کہ میرے مشکلات ہیں، مشکلات ہو سکتا ہے اس مشکلات سے اس کی صحت میں مشکلات ہیں، یا اس کے گھریلو مشکلات ہیں، یا کون سے مشکلات ہیں ہمیں نہیں معلوم، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بالکل متشابہ کلام ہے، کیونکہ اس کے تفصیلات ہمیں نہیں معلوم، یا ہو سکتا ہے بالکل اس کے مشکلات نہ ہوں، وہ اس کے والدین کے مشکلات ہیں، وہ ان کے مشکلات کو اپنا مشکلات سمجھ رہا ہے، تو کہتے ہیں میرے مشکلات۔ تو اس طرح جب ایک کلام آپ کے سامنے آ جاتا ہے نا، تو اس کے مختلف معانی ہو سکتے ہیں، اور آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل واضح دلیل نہیں ہے کہ یہ معنی مراد ہے، بقیہ معانی مراد نہیں ہے، تو وہ ایک مبہم کلام، وہ ایک متشابہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ابہام ہے، اس کے دلالت میں ابہام ہے، اس کے معنی میں سر ابہام ہے۔ اب میں تھوڑی سی بات کر لوں؟ بات کرو۔ اچھا، میرے مطابق یہ جو متشابہات ہیں نا، ملتی جلتی آیات، شاید میں غلط ہو سکتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں صحیح ہوں، یہ ملتی جلتی آیات سے جو اللہ پاک نے بتایا نا، یہ وہ ہے کہ جو آج کل جتنی بھی تعویلات ہو رہی ہیں نا، مطلب وہ واقعات سے ایک آیت لیا، ابھی بھی آپ مطلب حوالے دیتے کہ فلاں آیات کا فلاں کتاب میں فلاں بندے نے یہ اس کا تعویل کیا ہے، آپ خود بھی کہتے ہیں کہ میں تعویل کرتا ہوں اور میری تعویل صحیح ہوتی ہے، میں نے ایک دو بار سنا بھی، آپ نے کہا۔ تو میں نے جب پڑھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7، میرے پاس قرآن پاک نہیں، اگر آپ کھول لے تو اس وقت میرے پاس نہیں ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب، آیت نمبر 7 ہے۔ جی جی آیت نمبر 7 ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب۔ اوکے،
وہی وأخر ہے جس متشابہ. نے جی وَأُخَرُ متشابہات، وہی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتاری جس میں آیات محکم آیتیں ہیں، یعنی حکم والی آیات ہیں، جی وہی کتاب کی ماں ہے۔ اچھا اس حکم والی آیات پہ بھی آگے تھوڑا سی بات ہوگی، لیکن فی الحال وَأُخَرَ متشابہات، اور کچھ ملتی جلتی ہیں متشابہات ہیں۔ اور تشابہات کا مطلب ملتی اچھا جلتی آگے جو نہیں ہے، بات کہی گئی نا، ملتی جلتی ہے. اذا تشابہ ان البقرہ تشابہ علینا، سورہ بقرہ میں ہے نا کہ بنی جی اسرائیل نے کہا کہ بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمیں بتاؤ کہ ہم کس طرح کے بقرہ ذبح کریں نا، گائے ذبح کریں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جی رنگ جی ہونا چاہیے، اس نے کہا نہیں واضح کرو یہ بقر تشابہ علینا، یعنی یہ ہمارے لیے مبہم ہو گیا ہے، واضح نہیں ہے. تشابہ کا مطلب نہیں ملتی جلتی، تشابہ علینا البقر یعنی وہ کیا ہے، یہ ایک دوسرے سے، یہ کیا ہے، یہ مشکل ہو گیا، اس کا مشابہ ہیں۔ سمجھنا مشکل ہو گیا. ہاں مشکل ہو گیا، اس کا سمجھنا مشکل ہو گیا ہمارے لیے نہیں کہ نہیں، یہ ہم مشتبہ مراد کیا ہے. مشتبہ چیز اور ہوتی ہے سر، نہیں نہیں، وہ آپ مشتبہ چیز کی بات کر رہے ہیں جو کہ ہاں مشتبہ ہو جاتی ہے، متشابہ، جس پہ متشابہ کا بات کرو، شکوک ان و شبہات البقرہ ہو جاتی تشابہ علینا، ہے۔ ان البقرہ نہیں نہیں، تشابہ ہاں علینا. وہ مشتبہ ہو گئی نا، مطلب عجیب چیز مشتبہ ہو گئی، مطلب وہ یہ متشابہات یہ اور چیز ہے، یہ ملتی جلتی آیات ہیں۔ نہیں نہیں اچھا اس سے نہیں آگے نہیں، جو آگے آپ پڑھیں نا، فی اللہ جی متشابہ، متشابہ فَأَمَّا الَّذِينَ، اچھا اس میں فاعل ہے تشابہ سے. جب دو چیزیں آپس میں ملتبس ہو جائیں، دو چیزیں آپس میں، دو چیزیں آپس میں ابہام آ جائے کہ مثلا یہ ہے یا یہ مشتبہ ہے ہی نا تو سر، مشتبہ ہاں اردو اس میں کو، یہی کہتے ہیں، مشتبہ چیز ہوتی ہے اس پر شک ہو ہاں جاتا ہے، یا ہاں ٹکی ہوئی، یا جس پہ ہاں یہ مشکوک بندے ہو متشابہ، جاتے ہیں، مشکوک ہو ہاں جانا۔ ہاں اوکے. لیکن آیات میں تو اللہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں مشکوک آیات ہیں، یہی بھی دیکھیں نا، کیوں نہیں کہہ مشکوک سکتے، اللہ اپنی آیات کو نہیں کہہ سکتا، کیوں نہیں کہہ سکتا؟ جس میں شک اللہ خود سر اللہ خود نہیں کہے گا کہ میں نے آیتیں بھیجی جس میں آپ ان مشکوک کن ہو جائیں۔ قرآن کہتا ہے ان کنتم فی اچھا اس ریب، کے بعد اچھا دیکھو قرآن کہتا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، یہ اگر مما آپ نزل علی شک، عبدنا فاتوا ہاں بسورۃ، اگر آپ شک جی میں جی، ہیں، اگر آپ شک اگر میں ہیں آپ تو اس لے میں کے آؤ. شک میں، اللہ کو جی تو جی، پتہ ہے نا، اللہ کو تو اگر پتہ ہے. آپ شک میں، جی اگر اللہ آپ کو شک میں ہیں، شک کا کیا اللہ مطلب ہے؟ فرما رہے اس میں شک نہیں ہے، لیکن شک اگر تو آپ کو شک، ہاں اللہ اللہ کو تو پتہ ہے نا، جی جی جی، اللہ کو اللہ تو پاک پتہ ہے. فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے، اب بھائی مگر سن شک لو، نہیں ہے، اللہ پاک کا مطلب یہ ہے، اگر وہ جی جی، کہتا ہے، اچھا سر اگر ایک وہ منٹ، اچھا اسے آگے نہیں، تھوڑا سا پڑھ لیں۔ وہ گل سنو نا یار، اگر وہ کہتا ہے، اگر اس طرح ہے، وہ کہتا ہے جس کو نہیں پتا، جس کو میں ابھی کہہ سکتا ہوں آپ سے، اگر آپ اسلام آباد میں ہیں تو آپ مثلا یہ کام کریں میرے لیے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ اسلام آباد میں یا پنڈی میں. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو مجھے 100 روپے دے دیں، کیونکہ مجھے نہیں معلوم آپ کے پاس 100 روپے ہیں، میں یہ کہہ سکتا ہوں. لیکن اگر مجھے پتا ہے کہ آپ اسلام آباد میں ہیں تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اگر آپ اسلام آباد میں ہیں تو فلان کام کریں، میں کہوں گا آپ اسلام آباد میں یہ کام کریں. اللہ کو پتا ہے کہ لوگوں کی یا شک میں ہے یا شک میں نہیں ہے، وہ کیوں کہتا ہے اگر شک میں ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ اپنی کتاب کو نہیں کہہ سکتا کہ یہ اس میں آیات متشابہ ہیں. اللہ جس طرح لوگوں کے حساب کے ساتھ یہ کلام اللہ اس طرح نازل ہوا کہ جیسے لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں، اسی انداز سے کہ لوگ آپس میں اس طرح کہتے ہیں کہ اگر تجھے شک ہے تو اس طرح سورہ لے کے آؤ نا، تو اللہ نے اسی انداز میں بات کیا. اسی طرح یہ آیات جو جی جی اللہ کے لیے تو کچھ بھی متشابہ نہیں ہے، اللہ کے لیے تو سب محکم ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب محکم ہے. اس طرح نہیں کہ پیغمبر کو نہیں معلوم کہ آیات کے مطلب کیا ہے. یہ ہمارے لیے بالکل، ہمارے لیے بہت سارے آیات ہیں ہم اس کو مطلب نہیں سمجھتے بھائی، بہت سارے آیات ہیں مطلب ہمیں نہیں معلوم، بہت سارے احادیث ہیں ہم اس کا مطلب نہیں معلوم. ہمارے لیے بہت سے، ہمارے لیے مشکوک بھی ہو سکتا ہے، متشابہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، غیر معلوم بھی ہو سکتا ہے. یہ سر اگر ہماری نسبت سے آپ ہے، ہی کے اللہ کی مطابق نسبت اگر سے نہیں ہے. ہاں میں ترجمہ کروں تو میں کہوں کہ اگر آپ کو شک ہے کہ میں اسلام آباد میں ہوں تو آپ مجھے آ کر دیکھ سکتے ہیں، اس کا مطلب کہ میں سچ بول رہا ہوں، میں غلط نہیں ہوں کہ میں اسلام آباد میں ہوں. تو اللہ پاک نے نہیں فرمایا کہ اگر تمہیں شک نہیں، ہو، کیونکہ اس میں شک یہی نہیں ہے، بات ہے نا اگر شک کہ ہو تو آپ تم اس قسم کی آیت لاؤ، کیونکہ میرے میں شک نہیں ہے. اچھا آگے پھر اللہ پاک فرما بالکل رہا بالکل، اگر آپ فرماتے ہیں نا، مجھے کہتا ہے اگر ہے تجھے کہ شک ہے کہ میں اسلام جن کے آباد دلوں میں میں ہوں، جن کے میرے دل حالت کے ٹیڑھے ہیں وہ مطابق، میرے متشابہات حالت کے کہ مطابق، جس دین میں فتنہ فساد ہاں، پیدا تو آپ کو خود تو شک بات نہیں کو ہے لے نا کہ کر آپ ملتی اسلام آباد جلتی میں ہیں، آیات کو کسی آپ کو واقعے خود تو کے ساتھ یقین ہے کہ ملا، آپ کچھ اسلام آباد دین میں ہیں. جیسے آج کل واقعات سارے مطلب ایک آیات کو کسی واقعے سے ہوں، بولیں بھائی، کیا بات ہے طاہر صاحب؟ کیا ہو گیا بھائی؟ خاموش ہو گئے، ناراض ہو گئے؟ چلیں بھائی، سوال ان کے ختم ہے، سوال ختم ہے طاہر بھائی؟ نہیں کیا ہو گیا ان کو؟
بھائی پھر بعد میں نہیں کہنا کہ دوسرا کال کیوں لے لیا، ٹھیک ہے نا، خود خاموش ہو گئے. نظر لگ گئی ان کو، شاید ان کا لائن خراب ہے کچھ.